ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دہشت گردی کے خلاف فوج کی حمایت میں ریلی نکالنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے سابق سیکٹر انچارج اور شہداء کمیٹی کے رکن محمد مشتاق کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز میں ہمارے 5 کارکنوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، لیکن حکومت قاتلوں کا سراغ لگانے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہی اس نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس دہشت گردی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ حکومت وقت مکمل طور پہ ناکام نظر آتی ہے اور آج تک ایم کیو ایم کے کارکنوں کے قاتلوں کو کبھی بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ شہر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن دہشت گردوں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 قوتیں ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پہلے بھی دہشت گردوں کے نشانے پر تھی، لیکن دہشت گردوں کے خلاف حکومت اور فوج کی حمایت میں ریلی نکالنے کے بعد ہمارے کارکنوں کے قتل میں اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے آغاز ہونے کے آثار پر جس طرح پوری قوم کو افواج پاکستان اور ان دہشت گردی سے لڑنے والے اداروں کے ساتھ لا کے کھڑا کیا تھا، اس وقت سے ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی اور 9 تاریخ کو لاہور میں ہونے والی کانفرنس بھی اس حوالے سے بہت اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ تو ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے اور ہمیں دباؤ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردی کی اس نئی لہر کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ بننے والے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن کو خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کے حالات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسلام آباد ایف بی ایریا بلاک 18 میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جہاں بحق ہونے والے متحدہ کراچی انتظامیہ کمیٹی کے رکن مشتاق احمد کو شہدائے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے اور سندھ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آج تک ایم کیو ایم کے کارکنوں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ آج تک ایم کیو ایم کے کارکنوں کے قاتلوں کو کبھی بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ میں صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو، عام پاکستانیوں کو بھی اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو جس طرح چن چن کر ایک منظم سازش کے تحت، ایک منظم منصوبے کے تحت چن چن کر ٹارگٹ کر کر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو فوراً بند کیا جائے، روکا جائے۔ دنیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی، ابھی آپ کو لے چلتے ہیں کراچی، جہاں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اراکین اس وقت ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور خالد مقبول صدیقی اس وقت بات کر رہے ہیں۔ قاتلوں کو کبھی بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ میں صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو، عام پاکستانیوں کو بھی اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو جس طرح چن چن کر ایک منظم سازش کے تحت، ایک منظم منصوبے کے تحت چن چن کر ٹارگٹ کر ان شہید کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو فوراً بند کیا جائے، روکا جائے اور ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس سے پہلے بھی آپ نے اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ پلان ہے کہ ایم کیو ایم کو پریشر میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا جو ہمارے ٹارگیٹ چل رہا ہے؟ یہ 3 دن میں یہ 5واں ساتھی ہے ہمارا
اور آج کی اس واقعے کے بعد ہم اسی نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ کوئی مضمون منصوبہ ہے، بڑا منصوبہ بندی کے تحت ہمارے ان کارکنوں کو تجربے کار ہمارا یہ ساتھی تھا، ایک مخلص اور بہت پرانا ساتھی، جس کو کہ آج شہید کیا گیا ہے. اور اس طرح چن چن کر ہفتے بھر میں ہمارے 10-12 ساتھی جو ہیں مختلف طرح سے انہوں نے شہید کیے ہیں. لیکن گزشتہ 3 دنوں کے واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس پورے واقعات کے پیچھے کوئی ہاتھ کار فرما ہے جو بڑے. مقبول صدیقی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں. صاحب یہ بتائیں، اس سے پہلے بھی آپ نے اور اس کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پلان ہے کہ NGO کو پریشر میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا جو ہمارے ایک ٹارگیٹ؟ یہ 3 دن میں یہ 5واں ساتھی ہے ہمارا، اور آج کی اس واقعے کے بعد ہم اسی نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ کوئی مضمون منصوبہ ہے، بڑا منصوبہ بندی کے تحت ہمارے ان کارکنوں کو تجربہ کار ہمارا یہ ساتھی تھا، جس کو کہ آج شہید کیا گیا ہے. اور اس طرح چن چن کر ہفتے بھر میں ہمارے 10-12 ساتھی جو ہیں مختلف طرح سے انہوں نے شہید کیے ہیں. لیکن گزشتہ 3 دنوں کے واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس پورے واقعات کے پیچھے کوئی ہاتھ کار فرما ہے جو بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ MQM کے کارکنوں کو شہید کر رہے ہیں. پوری توجہ جو ہے وہ صوفیہ کانفرنس کی طرف لگی ہوئی ہے، دوسری طرف یہاں پر MQM کے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. MQM کے قائد یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بہت بڑے اعلانات کریں گے، کچھ چیزوں سے پردے اٹھائیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرف کیے جا رہا ہے؟ دیکھیے، خاص طور پر اس وقت جب اس شہر کراچی میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے آغاز ہونے کے آثار پر جس طرح پوری قوم کو افواج پاکستان اور ان دہشت گردی سے لڑنے والے اداروں کے ساتھ لا کے کھڑا کیا تھا، اس وقت سے ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی. اور 9 تاریخ کو لاہور میں ہونے والی کانفرنس بھی اس حوالے سے بہت اہم سنگ میل ثابت ہوگی. تو ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے اور ہمیں دباؤ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. طالبان کے خلاف آپ نے بڑی آواز بلند کی اور فوج اور پاک فوج کے ساتھ کہیں ان کا نتیجہ تو آپ کو نہیں کیا جا رہا. اور دوسری یہ کہ شہادت ہوئی اس کے بعد MQM کا لایا عمل کیا ہوگا؟ میں نے تو جیسے اپنی گفتگو میں کہا ہی یہی ہے کہ کراچی میں جو ایک عظیم الشان ریلی ہوئی تھی اور پوری قوم افواج پاکستان اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے اداروں کے جوانوں، سپاہیوں اور افسروں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی تھی، اس کے بعد سے ہمارے خلاف یہ مذموم منصوبہ، اس کا ایک بار اس میں تیزی لائی گئی ہے. MQM کے خلاف تو ہمیشہ سے اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہی، اس طرح کی منصوبہ بندیاں MQM کے قیام کے بعد سے ہی ہمارے خلاف جاری رہی ہیں. لیکن اس پہ تیزی آئی ہے اس وقت سے جب سے ہم نے دہشت گردوں کے خلاف حکومت کے ممکنہ کارروائی میں افواج پاکستان اور اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے سپاہیوں کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا کرا اور پوری قوم ان کے ساتھ نظر آئی ہے، اس کے بعد سے یہ واقعات بڑھ گئے. کراچی کے علاقے سمن آباد میں فائرنگ سے سیاسی جماعت کا کارکن جاں بحق ہو گیا ہے. مشتاق احمد کو FBI میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ دیں گے کراچی کے علاقے سمن آباد سے، جہاں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے. فائرنگ سے سیاسی جماعت کا کارکن جاں بحق ہو گیا ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ سے. جی ذوالفقار پیرزادہ، اپڈیٹ کیجیے گا. ہلو جی ذوالفقار پیرزادہ، اپڈیٹ کیجیے گا. جی آصر، یہ فیڈرل بحیرہ بلاک 18 میں مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے متحدہ قومی موومنٹ شہداء کمیٹی کے انچارج مشتاق کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد ان کی لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر ندیم احسان، اشفاق منگی
کیف الورا اور انجینئر ناصر جمال وغیرہ پہنچے تھے۔ اشفاق منگی اور انجینئر ناصر جمال نے میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ کیا ہے کہ گورنر سندھ اور سندھ حکومت جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں۔ کارکنان کو جو قتل کیا جا رہا ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت باسی شہید ہسپتال میں جو انتہائی رکت آمیز مناظر ہیں اور ان کی لاش کو جو ہے وہ سر خانے منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ذوالفقار، یہ بتائے گا کہ آج مجموعی طور پر صورتحال کیا رہی؟ دیکھیے، یاسر فائرنگ کے واقعات جو ہیں اس کے اندر لیاری میں کوئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں 3 ہلاکتیں جو لیاری میں ہیں۔ اس کے علاوہ فائرنگ کے واقعات میں مجموعی طور پر اب تک جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے شہداء کمیٹی کے انچارج سمیت 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے سمن آباد میں فائرنگ سے سیاسی جماعت کا کارکن جاں بحق ہو گیا ہے۔ مشتاق احمد کو ایف بی ایریا میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ کارکن کے قتل کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما عباسی شہید ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ مشتاق احمد فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے انچارج بھی تھے۔ رہنماؤں میں ندیم احسان، اشفاق منگی اور دیگر شامل ہیں جو کہ عباسی شہید ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ۔